نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ درود و سلام ان پر جو ختم نبوت کا تاج پہن کر، رحمت للعالمین کی چادر اوڑھ کر، علم ہدایت اٹھا کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آج دنیا کے اندر خدا پرستی ہے تو حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ کسی انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا کہ وہ حضور کی ساری شانوں کو سمجھ سکے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارے محسن ہیں۔ اس خطے میں دین اسلام آیا ہے تو اولیاء کرام کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہمارے محسنوں کا حق ہے ہماری دعاؤں پر۔ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ اللہ تعالی اولیاء کرام کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اس وقت میں اور آپ چند گھڑیاں قرآن پاک کی صحبت میں گزارنے کے لیے درس قرآن و حدیث کی محفل میں حاضر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص جنتی درخت ہلائے اور اس سے جنتی پھل گرے، جنتی پھول گرے، ہم اٹھا سکتے ہوں تو جنتی پھول اٹھا کے جھولی بھر لینی چاہیے یا نہیں؟ جس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جس محفل میں رحمت للعالمین کی نعت پڑھی جائے یا کوئی عالم قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر بیان کرے تو یوں سمجھیں جنتی درخت ہلایا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ جنتی پھولوں کو یہیں چھوڑ جائیں یا اپنے دل میں جگہ دیں اور اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ انجمن صدائے مدینہ کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فروغ فکر قرآن کے جذبے کے ساتھ اندھیروں میں چراغ جلا رہے ہیں، قرآن مجید کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی درس قرآن کے منتظمین اور معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ احزاب آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ چند گھڑیاں اس آیہ مبارکہ کے چند ایک تفسیری نکات بیان کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک ہی معاشرہ بنا دیا ہے۔ ملک ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں۔ جو قومیں امیر ہیں اور طاقتور ہیں، وہ قومیں چاہتی ہیں کہ پوری دنیا پر ہماری بادشاہی ہو اور دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں ہوں، دنیا کی معیشت ہمارے قبضے میں ہو، دنیا میں طرز معاشرت ہماری مرضی کا ہو۔ تو دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، دنیا بھر کی دولت کو اپنے ملک میں جمع کرنے کے لیے جو طاقتور قومیں ہیں وہ دنیا میں اپنی تہذیب کو پھیلا رہی ہیں، کیونکہ جو قوم ہماری تہذیب میں رنگی جائے گی پھر وہ ہماری ہی قوم کہلائے گی۔ اس کے لیے
غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ اسلامی ممالک کے اندر اپنے طریقوں کو رواج دے رہے ہیں، اپنے رہن سہن کے انداز کو رواج دے رہے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں کو کنٹرول کر کے انہیں اپنے رنگ میں رنگ لو۔ اس وقت ہماری نئی نسل کو جو چیلنج درپیش ہے، بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو اقوام مغرب سے اٹھا ہے اور عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ ہماری نئی نسل قرآن مجید کے احکامات سے واقف نہیں ہے کہ قرآن نے شرم و حیا کے حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں۔ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام طہارت کا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ ماحول کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ماحول میں پنجابی بولی جاتی ہے۔ جس طرح ہم ماحول سے زبان سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم ماحول سے عادات بھی سیکھتے ہیں، عادات اپناتے ہیں ماحول سے۔ آج شادیوں کے موقعوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، یا بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا جدید کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن کا جو سلسلہ شروع ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ تو آئیں ذرا، جب ہم ماحول ہی بے دینی کا بنا رہے ہیں تو نسل تو بے دینی کے رنگ میں رنگی جائے گی، کیونکہ ہم ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے ماحول میں پاکیزگی آ جائے، تاکہ ماحول پاکیزہ ہو تو انسان کا کردار پاکیزہ ہو۔ اسلام نے عورت کو جہاں پردے کا حکم دیا ہے، وہاں مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ مردوں کا خالق ہے تو عورتوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے کردار کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، عورت کا کردار بھی پاکیزہ ہو، مرد کا کردار بھی پاکیزہ ہو۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ آج بہت سارے گھروں میں پردے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے دوسروں کے لیے ہے، ہماری عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر کھلم کھلا اسلام کے خلاف لوگ زبان چلا رہے ہیں۔ چند دن پہلے بھی ٹی وی پہ ایک نام نہاد مذہبی اسکالر نے یہ جملہ بولا تھا کہ جس کے گلے میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا پٹا ہے، اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کس نے یہ جملہ بولا تھا؟ وہی جو رمضان شریف میں افطاری سے پہلے لوگوں کے روزے خراب کرتا ہے، اسی نے میڈیا پر یہ جملہ بولا کہ ایک عورت نے دوپٹہ نہیں، بال کھلے اس کے سامنے بیٹھی ہے، تو یہ نام نہاد اسکالر کہتا ہے کہ جس کے گلے میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا پٹا ہے، اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اپنی مرضی سے بیان کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو رخصت دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، پہلے مرد بگڑتا ہے پھر عورت بگڑتی ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو تو وہ عورتوں کو نہ بگڑنے دے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، آئیں اس کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ کریم نے عورتوں کو پردے کا کس طرح حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو،
یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادروں سے اپنی بڑی چادروں کو چہروں کے اوپر لٹکائے رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ بات اس کے بہت قریب ہے، یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عورتیں پہچانی جائیں گی وہ مسلمان عورتیں ہیں اور انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آج ہم جب عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں تو بعض جگہوں سے آواز آتی ہے بھی پردہ دل کا ہوتا ہے، شرم و حیا آنکھ میں ہوتی ہے، یعنی تم بظاہر چہرہ نہ بھی ڈھانپو، دل میں پردہ ہونا چاہیے. بظاہر تم شرعی پردہ نہ بھی کرو، بس دل میں پردہ ہونا چاہیے. ذرا اس آیت پہ غور کریں، اللہ کن کو پردے کا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی مکرم اپنی ازواج مطہرات کو فرما دے اور اپنی بیٹیوں کو فرما دے. آج اگر کوئی یہ کہے بھئی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بظاہر پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بتائے آج کسی عورت کا دل حضرت عائشہ صدیقہ کے دل سے زیادہ پاک ہو گیا؟ آج کسی کا دل حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہو گیا؟ انہیں تو پردے کا حکم ملے جن کی شان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہیں تو حکم ملے پردے کا، اور آج کی عورت کہے کہ جی پردہ دل کا ہی ہوتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں حضور کی بیویوں، حضور کی بیٹیوں کو پہلے حکم، پھر اہل ایمان کی عورتوں کو. ایک عقیدے کا مسئلہ بھی اس آیت سے ثابت ہوا. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنات جمع ہے اور جمع کا لفظ کم از کم 3 یا اس سے زیادہ افراد کے لیے بولا جاتا ہے. اگر حضور کی ایک ہی بیٹی ہوتی تو پھر بنات کا لفظ نہ آتا، بنت کا لفظ آتا. آیت میں واحد کا لفظ ہے یا جمع کا لفظ ہے؟ جمع کا لفظ. سورہ احزاب آیت نمبر 59، اللہ نے حضور کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. اب جو حضور کی بیٹیاں نہ مانے اور کہے جی بیٹی صرف ایک تھی، اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. حضور کی بیٹیاں 4 تھیں. کتنی صاحبزادیاں حضور کی؟ 4. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. حضور کی 4 صاحبزادی ہیں. اس آیت میں جمع کا لفظ آیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں کو فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. جلابیب جمع ہے، واحد ہے جلباب، اور اس کا مطلب ہے بڑی چادر. اپنے اوپر ڈالے رکھو، یدنین علیہن، اپنے اوپر ڈالے رکھو بڑی چادریں. بعض نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ جی چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، باقی جسم ڈھانپنے کا حکم ہے. تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ باقی جسم تو پہلے بھی ان عورتوں نے ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے. کیا پہلے وہ لباس نہیں پہنتی تھی؟ سر بھی ڈھانپتی تھی. پھر کیوں حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن؟ حضرت عبداللہ بن عباس رأس المفسرین، جنہوں نے براہ راست حضور سے تفسیر سیکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی اور حضور ضیاء الامت تک تراجم پڑھ کے دیکھ لیں، تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیں، تمام مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ عورتوں کو چہرے پر پردے کا حکم دیا گیا. چہرہ پردے کے اندر شامل ہے. کوئی یہ نہ کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی اعضاء کے پردے کا حکم دیا گیا ہے.
حضرت علامہ زماشری، ابن مردویہ، ابن ابی حاتم، ان کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، کشاف اٹھا کے دیکھیں، جلیل القدر مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں یدنین علیہن من جلابیبہن سے جو پردہ بیان کیا ہے اس میں چہرہ شامل ہے۔ آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پردے کی 3 قسمیں ہیں۔ عورتوں کے لیے پردے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے نماز کے دوران پردہ، ایک ہے گھر کے اندر محرموں کے سامنے پردہ۔ محرم یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ پہلا پردہ نماز کا، دوسری قسم گھر میں محرموں کے سامنے پردہ، اور تیسری قسم ہے نامحرموں کے سامنے۔ نامحرموں کے سامنے جب عورت جائے گی تو اس وقت کتنا پردہ کرے گی؟ پردے کی کتنی قسمیں میں نے بیان کی؟ 3۔ پہلی قسم نماز کا پردہ۔ نماز کے پردے میں چہرہ، ہاتھ اور پیر شامل نہیں۔ نماز کے وقت باقی سارا جسم تو وہ ڈھانپے گی، سر بھی چھپائے گی، لیکن چہرہ، ہاتھ اور پیر اس میں شامل نہیں۔ نماز کے وقت چہرہ ننگا رکھ کے، ہاتھ اور پیر ننگے رکھ کے وہ نماز ادا کرے گی۔ دوسرا پردہ ہے گھر کے اندر محرموں کے سامنے، تو محرموں سے بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر چھپانا ضروری نہیں، ان کے سامنے بھی وہ چہرہ، ہاتھ اور پیر ننگے رکھ سکتی ہے۔ والد کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھانجے، بھتیجے، ماموں کے سامنے، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے سامنے بھی گھر کے اندر چہرے کا، ہاتھوں اور پیروں کا پردہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ تیسری قسم، جب وہ گھر سے نکلے گی یا گھر میں کوئی نامحرم آیا ہے تو اس وقت کتنا پردہ کرنا ہے؟ اس وقت چہرے کا پردہ ہے۔ اس وقت اس نے اپنے پورے وجود کو غیر محرم سے چھپانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، اور ابن ابی دنیا دیگر کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئی ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اونٹنیوں پہ سوار ہیں، آپ فرماتی ہیں اگر صحابہ کی سواریاں عورتوں کی سواریوں کے قریب آ جاتی اور وہ آگے گزرنا چاہتے تو ہم اپنے چہروں کو چادروں سے چھپا لیتی تھی، اور جب صحابہ کی سواریاں گزر جاتی تو پھر ہم اپنی چادریں ہٹا دیتے تھے۔ اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، حوالہ میں نے دے دیا ہے آپ کے سامنے کہ کہاں سے حدیث بیان کر رہا ہوں، گزر کون رہے ہیں جی؟ بڑے سے بڑا غوث ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ گزر کون رہے ہیں؟ بڑے سے بڑا ولی ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور چہرے کو چادر سے کون چھپا رہی ہیں؟ امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں۔ اب غور کرنے والوں کے لیے تو اس میں بہت سارے اسباق ہیں، اور اگر کسی دل کو دلیل جھٹکنے کی عادت ہو تو اس کی تو کوئی دوا نہیں ہے میرے پاس۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الجہاد کے اندر حدیث پاک ہے، احد میں ایک جوان صحابی شہید ہوئے، ان کی والدہ ام خلاد جوان بیٹے کی میت پر آئی ہیں۔ اب ماں کو پتا چلے نا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں کو تو ہوش ہی نہیں رہتا۔ بیٹے کے فوت ہونے کی خبر تو بہت بڑی ہے، ماں کو کوئی یہ بتائے نا تیرے بیٹے کو فلاں نے تھپڑ مارے تو ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ماں کو بتایا جائے تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کے تو حواس ہی قائم نہیں رہیں گے۔ لیکن ہزاروں سلام و حضرت ام خلاد پر، پورا شرعی پردہ کر کے میدان احد میں آئی، چہرہ ڈھانپ رکھا ہے، چہرہ ڈھانپ رکھا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا پردہ ہے اس ماں کا کہ بیٹے کی میت پر آئی ہے اور پورا شرعی پردہ کر کے آئی ہے۔
اس وقت حضرت ام خلاد نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے شرم و حیا نہیں کھویا. میں نے یہ تھی مسلمان عورتیں، یا یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اہمیت دی ہے. پردے کا حکم رات کو نازل ہوا ہے، شام کو میرے آقا کریم نے عشاء کی نماز کے بعد پردے کی آیت صحابہ کو سنائی ہے. یہ وہ دور تھا جس دور میں عورتیں بھی مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتی تھیں. آگے مردوں کی صفیں ہیں، پیچھے نوعمر بچے ہیں، پیچھے عورتیں. اس دور میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. میرے آقا کریم نے عشاء کی نماز کے بعد آیت سنا دی ہے، حکم سنا دی ہے. اب فجر کے وقت جو عورتیں آئی ہیں نا، وہ اس آیت کے مطابق پردہ کر کے آئیں. پہلے چھوٹی چادریں لے کے آتی تھی، اب بڑی چادریں لے کے آئیں، وہ چہرے کے اوپر لٹکا کے آئیں. کچھ صحابیات ایسی تھیں جو رات عشاء کی نماز پر مسجد میں نہیں آئیں، اور ان کو کسی نے یہ آیت کا حکم بھی نہیں بتایا. وہ فجر کے وقت آئی ہیں تو پہلا جو پردہ تھا اس کے مطابق ہی چھوٹی چادریں لے کے آئی ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئی دیکھا دوسری عورتوں نے تو آج بڑی چادریں لی ہوئی ہیں، چہروں کے اوپر لٹکا رکھی ہیں. حیران ہو کے پوچھا کہ کیا کوئی حکم آیا ہے؟ تو جو پردہ کر کے شرع آئی تھیں بڑی چادریں لے کے، انہوں نے بتایا ہاں رات عشاء کے بعد حضور نے یہ آیت سنائی ہے، اس لیے ہم فجر پر آئی ہیں تو اس آیت کے مطابق پردہ کر کے آئی ہیں. اب ڈنگا کے غیور مسلمانوں، ذرا صحابیات کا جذبہ عمل دیکھنا. وہ جو چھوٹی چادروں کے ساتھ سکارف لے کے چھوٹی چادروں کے ساتھ آئی تھیں، انہوں نے کہا اب ہم تو ایک قدم بھی نہیں اس طرح آگے اٹھائیں گے، تم جاؤ ہمارے گھروں سے بڑی چادریں لے آؤ، ہم بڑی چادریں لے کے اب مسجد سے نکلیں گے. جب حضور کا ارشاد، اللہ کا حکم اور حضور کی حدیث ان تک پہنچ گئی، انہوں نے کہا ہم تو ایک قدم بھی نہیں حکم عدولی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کے ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے. یہ تھا ان صحابیات کا جذبہ عمل. وہ مسجد سے واپس گئی ہیں تو بڑی چادریں لے کر چہروں کے اوپر لٹکا کے آئی تھی، تو چھوٹی چادروں کے ساتھ، پر گئی ہیں مسجد سے تو اپنے گھروں سے بڑی چادریں منگا کے وہ چادریں لے کے پھر مسجد سے نکلی. ایک قدم بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کے چلنا پسند نہیں فرمایا. آج ہمارے ہاں حالت کیا ہے؟ احکام سننا مشکل ہے، عمل تو بات کی بات ہے نا. شرعی احکام سننا مشکل ہے، شرعی احکام کو بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذیشان سنیں. امام علی مقام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جو عورت پردہ کرے اس کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. شہید تلواروں کے زخم کھاتا ہے، تیروں کی اذیت برداشت کرتا ہے اور جان اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہے. جب فتنوں کا دور ہو، پردے کا رواج نہ ہو، لوگ عورتیں پردہ چھوڑ دیں، اس وقت جو عورت شرعی پردہ کر کے جائے گی وہ تانوں کے تیر برداشت کرے گی. برادری کی عورتیں کہیں گی آج ویسے کیا خیال ہے میرج حال میں شادی ہو کوئی عورت برقع پہن کے جا سکتی ہے؟ کیا حال ہوگی. کسی کو کہنا شادی پہ برقع پہن کے جانا ہے، وہاں اتارنا نہیں برقع، کیونکہ مرد بھی ہوتے ہیں، برقع اتارنا نہیں ہے کیونکہ سب نے برقعے اتارے ہوں گے، سر ننگے ہوں گے، میں کیسے برقع پہن کے وہاں بیٹھوں. اگر کوئی وہاں شرعی پردہ کر کے عورت بیٹھے گی دوسری عورتیں تانے دیں گی. اس وقت سرکار سید الشہداء کا فرمان یاد رکھیں، جو عورت فتنوں کے دور میں شرعی پردہ کرے گی اس کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. اور سرکار حضور حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بے پردگی کے ساتھ گھر سے نکلے وہ میرے قتل کی سازش میں شامل ہے، وہ میرے قتل کی سازش میں شامل ہے۔ اس فرمان کے کئی تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ آپ کے قتل کا باعث جو عورت بنی تھی وہ ایک بے پردہ عورت ہی تھی، اسے جمال الکوفہ بھی کہا جاتا تھا، بڑی حسین عورت تھی، قطام نام تھا، اور ایک تہجد گزار شخص، خارجی تھا، نمازیں بڑی پڑھتا تھا اور تہجد پڑھتا تھا، لیکن قطام کا حسن دیکھا، شادی کی خواہش کی۔ قطام نے کہا کہ میرے شادی کے لیے تجھے حق مہر دینا ہوگا، حق مہر خون علی ہے۔ اب عورت کا حسن وہ دیکھ چکا تھا، نمازیں بھول گیا، تہجدیں بھول گیا، اور شان علی المرتضیٰ بھی بھول گیا۔ ذہن سے نکل گیا کہ میں کن پر تلوار اٹھانے لگا، سارے فتنے کا باعث کیا بنا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہے جسے حضور کی زیارت کی خواہش ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب چاہتے ہیں حضور کا دیدار ہو، پر کیا ہم ان میلی آنکھوں سے حضور کا دیدار کریں گے؟ آنکھ پاک ہو حضور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے، جن کی کردار پاکیزہ تھا، جن کا مقام اعلیٰ ریاضت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، وہ بھی جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں میری آنکھیں اس قابل نہیں کہ حضور کا دیدار کر۔ وہ جو درود شریف پڑھتے رہے، نعتیں پڑھتے رہے، زبان سے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، زبان سے تلاوت کی ہے قرآن کی، یا درود پڑھا ہے، یا نعت پڑھی ہے، یا دین بیان کی ہے، زبان کو پاک رکھا ہے، جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام اونا دے لائق نائی کی کلمے دا کانا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے عطابیس۔ جس طرح زبان کو پاک رکھنے والے بھی کہتے ہیں میری زبان اس لائق نہیں کہ حضور کا ذکر کرے، اسی طرح آنکھوں کو پاک رکھنے والے جن کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالا کا، ما آسانا کا، ما اکمالا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ وہ جن کی نگاہوں میں پاکیزگی ہے وہ بھی کہتے ہیں میری نگاہیں اس لائق نہیں حضور کا دیدار کرے، میری آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہیں۔ اور اگر آنکھیں ہوئی میلی، آنکھیں ہوئی غلاظت والی، میرے آقا کریم نے فرمایا حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، عین غدت عن محارم اللہ، عین سہرت فی سبیل اللہ، وعین بکت من خشیہ، وعین بکت من خشیت اللہ۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں جاگے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے محارم سے روک لی جائے، بے حیائی سے روک لی جائے، اس آنکھ پہ اللہ نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا۔ جو آنکھ روک دی گئی محارم سے، بے حیائی سے، حضور فرماتے ہیں اس آنکھ پہ اللہ نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ باہر کا لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں، انتظامیہ والے بتا دیں باہر کا لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ اور حکومت نے کیوں پابندی لگائی ہے؟ انہوں نے کہا ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجدوں کے میناروں سے ہارن اتار دیے جائیں، دیواروں کے اندر ہی تم ساؤنڈ لگا لو، ایمپلیفائر ایکٹ آ گیا، کتنی مسجدوں کے میناروں سے ہارن اتارے گے، ایک ہارن لگاؤ جی، باقی سمتوں سے اتار دو جی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ملک میں امن قائم کرنے کے لیے مسجدوں کے مینار اتارنے کا قانون بنتا ہے تو
کیا اس ملک میں شرم و حیا کا نظام قائم کرنے کے لیے بھی بے حیائی کے خلاف قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ قومی اسمبلی میں کوئی نمائندہ اس پر بھی بل پیش کرے، اس پر بھی بحث ہو اور قانون بنے کہ اس ملک میں شرم و حیا کا نظام کس طرح قائم کرنا۔ ہماری بچیاں سکولوں میں کالجوں میں جائیں گی تو کون سا لباس پہن کے، یونیورسٹیوں میں جائیں گی تو کون سا لباس پہن کے، میرج ہالوں میں عورتیں آئیں گی تو کن پابندیوں کے ساتھ، اور بازار میں کوئی عورت مرد کی دکان پہ جا کے بازو آگے کر کے چوڑیاں نہیں پہنوائے گی۔ جب ایک نوجوان مسلمان عورت کسی غیر محرم کے آگے بازو کر کے چوڑیاں پہنوا رہی ہے، اس وقت اسلام کا وہ کتنا مذاق اڑا رہی۔ حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، حزب الاناف لاہور، آپ سے پوچھا گیا کہ عورت کے پردے کا مقام کیا ہے، کتنا پردہ اسے کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا عورت کو چاہیے وہ کپڑے سلوائے تو درزن سے سلوائے، مرد درزی سے نہ سلوائے۔ عورت کے جسم کا ناپ مرد درزی کے پاس نہ ہو۔ عورت گندے کپڑے دھلوائے خود دھوئے، نوکرانی سے دھلوائے یا دھوبن سے دھلوائے، دھوبی سے نہ دھلوائے۔ یہ باتیں اب بیان کرنے والے بابے بھی دنیا سے چلے گئے کہ عورتوں کو کس قدر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ جو کسان بیج ڈال رہے نا زمین میں، ٹریکٹر چلا رہے تو اس نے ٹریکٹر پر بھی ٹیپ لگائی ہے، ٹیپ پہ گانے چل رہے ہیں، وہ گانے سنتے ہوئے بیج ڈال رہا ہے۔ وہاں سے لے کے روٹی کھانے تک سارے مرحلے چیک کر لیں، کون سا مرحلہ ہے جہاں ہمارے رزق پر درود پڑا جاتا ہے۔ عورتیں آٹا گوندھ رہی ہیں تو غیبتیں کر رہی ہیں، طرح طرح کی بات، اللہ ماشاءاللہ اچھی بھی ہوں گی، سب کی بات نہیں میں کرتا، لیکن اکثریت ہمارے سامنے کھانا آتا ہے، صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ گندم کا بیج زمین میں ڈالنے سے لے کر روٹی کا لقمہ حلق میں اتارنے تک سارے مرحلے میوزک کے ساتھ ہی طے ہو رہے ہیں، گانے کے ساتھ ہی سارے مرحلے طے ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں فیشن بن گیا ہے، شادی کی تصویر مرد اور عورت ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں، ٹی وی لاؤنج میں لگا دیتے ہیں، نہیں تو کم از کم بیڈ روم میں ضرور انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ شادی کی تصویر مرد اور عورت دلہن بنے ہیں، وہ دلہا بنے، وہ تصویر پرانی یادیں۔ بھئی عورتوں کی تصویریں دیواروں پر لگانے کا کیا مطلب؟ کیا آپ جب کوئی دیور آئے گا، جیٹھ آئے گا، اس کے لیے تو بھابی وہ تصویر کیا آپ کا تو وہ اس پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، بھابی کا پردہ ہے دیور سے، جیٹھ سے، دیور سے بھابی کا پردہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی اہتمام نہیں۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، بیان کرنے کی حد تک اگر اس منبر سے، مسجد سے یا درس قرآن کی محفل میں دین کا حکم بیان نہیں ہوگا تو لوگ دین کو بھول ہی جائیں گے۔ جس تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے، بہنوں کی تصویریں، بیٹیوں کی تصویریں موبائلوں میں بنائی ہوئی ہیں، موبائل گر بھی جاتا ہے، موبائل گم بھی جاتا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں گھر والوں کی تصویریں رکھتے کیوں ہیں؟ اب تو ایسا سسٹم آ گیا ہے کہ آپ کا موبائل گرا نہیں، گما بھی نہیں، آپ کی جیب میں ہے، لوگ آپ کی جیب سے آپ کے موبائل کے اندر سے تصویریں ہینگ کر سکتے ہیں، ایسا سسٹم آ چکا ہے۔ عورتوں کی تصویریں اگر آپ کا موبائل کہیں گر جائے تو وہ جو تصویریں اس کے اندر ہیں جب غیر محرم دیکھیں گے، کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میری بہنوں کی تصویریں غیر محرم دیکھ رہے۔ ایک بہت بڑا المیہ، اگر کوئی عورت کی تصویر دکھا کر پیسے کمائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے، پر بیان کرنا تو میرا منصب ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں۔ عورت کی تصویر دکھا کر کوئی بندہ پیسے کمائے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ اس کا ذہن کیا ہے یا اس کے اندر غیرت کیا ہے؟ آج کتنے کاروبار ہیں جو عورتوں کی تصویریں دکھا کے چل رہے ہیں۔
پاؤڈر بیچنا ہوتا ہے تو کتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں عورتوں کی تصویروں کے ساتھ. ٹی وی پہ جو اشتہار چلتے ہیں عورتوں کی تصویروں کے ساتھ. یہ جو عورتوں کی تصویریں دکھا کے اپنا مال بیچ رہے ہیں یہ کس کیٹاگری میں آتے ہیں؟ یہ قیامت کے ساتھ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن کس مقام پہ کھڑے ہوں گے جو عورتوں کی تصویریں دکھا کر رزق کما رہے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا غیرت جسے کہتے ہیں گئی تیمور کے گھر سے. میں نے ایک مطالبہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس طرح اگر حالانکہ یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے میناروں سے ہارن اتاریں، لیکن اگر مسجد کے میناروں سے ہارن اتارے جا سکتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگ سکتی ہے تاکہ ملک میں امن قائم ہو، تو کیا ملک میں شرم و حیا کا ماحول پروان چڑھانے کے لیے بھی بے حیائی کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ہے جو درس قرآن کی اس آواز کو معاشرے تک پہنچائے گا؟ کوئی دوست ہے جو اس کو فیس بک کے ذریعے اس مطالبے کو آگے پہنچائے؟ شاید کسی مؤثر شخص تک یہ مطالبہ پہنچ جائے. اگرچہ کام بہت مشکل ہے اور مجھے پتا ہے نہ کسی نے اسمبلی میں پیش کرنا ہے یہ بل، نہ کسی نے اس پر بحث کرنی ہے. کیوں؟ ایک تو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کل شریف نہیں پڑھ سکتے. جو کل شریف نہیں پڑھ سکتے انہوں نے ایسے بل کب پیش کرنے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کی زد میں سب سے پہلے تو میڈیا آئے گا. اگر شرم قانون اس ملک میں بنتا ہے تو سب سے پہلے زد تو پڑے گی میڈیا پر، اور میڈیا یہودیوں کے قبضے میں. میڈیا کے پیچھے تو یہودی ہیں. یہودی کب اس میڈیا کو بند ہونے دیں گے یا اس پر پابندیاں لگنے دیں گے؟ اس لیے ممکن تو نہیں ہے یا کوئی امید تو نہیں نظر آتی کہ یہ قانون بنے گا. ویسے آپ فیصلہ کریں، خیر کے دروازے بند کیے جائیں، شر کے دروازے کھولے جائیں تو معاشرے میں پھیلے گا کیا؟ خیر کے دروازے بند ہو رہے ہیں، مسجدوں پر پابندیاں، علماء پر پابندیاں، مدارس پر پابندیاں. خیر کے دروازے تو بند. جہاں سے لوگوں نے اخلاق سیکھنا ہے، فکر آخرت ملنی ہے، وہ خیر کے دروازے تو بند ہو رہے ہیں اور شر کے دروازے کھولے جا رہے، برائی کے دروازے کھولے جا رہے. ان کے لیے قانون ہی نہیں بنایا جا رہا. یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام کے لیے یہ ملک بنایا گیا. اور یاد رکھیں جب تک کردار میں پاکیزگی نہ ہو، جب تک انسان کی سوچ میں پاکیزگی نہ آئے، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، دل خوف سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. جب تک کردار پاکیزہ نہ ہو اللہ کا قرب نہیں نصیب ہوتا. جب تک انسان کے عمل میں شرم و حیا نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، آنکھوں میں شرم و حیا نہ ہو، اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں نصیب ہوتا. ایک طرف تو عورتوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، اور دوسری طرف خود مردوں کے لیے شرم و حیا یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں. بھئی اگر کسی بات کی ضمانت کوئی عالم دین دے جس پر آپ کو اعتماد ہے، بھئی یہ کام کرو میں ضمانت دیتا ہوں، آپ فوراً اعتماد کر لیں گے. بھئی عالم دین یہ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اللہ کا ولی بات کرے یہ کام کرو میں ضمانت دیتا ہوں یہ چیز تمہیں ملے گی، آپ اعتماد کریں گے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں. اور اگر حضور کسی شے کی ضمانت دیں، حضور کسی شے کی ضمانت دیں کہ یہ کام تم کرو میں ضمانت دیتا ہوں اس کے بدلے تمہیں یہ چیز ملے گی. اب ذرا دل تھام کے سنیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت مقام قرب، مقام انعام، دائمی نعمتیں، دائمی نعمتیں. دین گاہ میں رہنے والوں دل کے کانوں سے سننا، جنت پاکیزگی کی جگہ ہے، وہاں کوئی گندے دل والا نہیں داخل ہو سکتا. جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں کوئی نجاست لے کے اندر نہیں جا سکتا، وہاں کوئی غلاظت لے کے اندر نہیں جا سکتا.
جنت میں وہی جائیں گے جن کے دل پاک ہوں گے، جن کا باطن پاک ہوگا۔ اگر باطن میں پاکیزگی نہیں، باطن میں ہے گندگی، جنت گندگی کی جگہ نہیں، جنت گندگی کی جگہ نہیں۔ جب تک گندگی دور نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے تقوی کو زینہ بنایا جنت کے لیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ جس نے زبان اور شرمگاہ کو شریعت کے تابع کیا، آقا کریم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ضمانت چاہیے؟ حضور وعدہ فرمائے، حضور وعدہ فرمائے کہ تم ان دو چیزوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آج دو تہذیبوں کی جنگ عروج پہ ہے، ایک طرف شرم و حیا ہے، ایک طرف بے حیائی ہے۔ آئیں اگر اپنے فرض کا احساس نہ کیا تو ایک تو آنے والی نسلیں بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گی، اس طوفان بے حیائی میں بہہ جائیں گی، اور دوسرا قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے، اس کو آگے پہنچایا نہیں ہے۔ معراج حالوں میں بارات آتی ہے، عورت ننگے سر کھڑی ہے اور پھول پھینک رہی ہے مردوں پر، اس وقت کیا حال ہوتا ہے ہماری غیرت کا۔ میری بہنوں کو اس آیہ مبارکہ کے پڑھنے کی دعوت دیں۔ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں تفسیر کے حوالے سے۔ آیہ مبارکہ میں ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ پردے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمان عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ یہ مسلمان عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ یعنی جو پردہ نہیں کرے گی پہچانی جائے گی یہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آیت خود پڑھ لیں، ترجمہ خود کر لیں، خود پڑھیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، پردے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ عورتیں پہچانی جائیں یہ مسلمان عورتیں۔ اب جو اس پردے کو نہ اپنائے، شرعی پردہ نہ کرے، گویا وہ پہچاننے نہیں ہو رہی کہ یہ مسلمان ہے۔ جو آج مسلمان عورتوں میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی، وہ قیامت کے دن مسلمان عورتوں میں کیسے کھڑا ہوگی؟ اسے قیامت کے دن مسلمان عورتوں میں کیسے جگہ ملے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی صحابیہ، اس نے ایک پوٹلی دی، پوٹلی سمجھتے ہیں، گٹھڑی، کہا یہ لے جاؤ، جنگ میں کوئی مشکل وقت آیا تو اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ لیکن اس گٹھڑی کو کھولنا نہیں، اسی طرح واپس لانی ہے اور مجھے دینی ہے۔ صحابہ اس لے کے اپنے ساتھ میدان جہاد میں چلے گئے۔ ایک ایسا مقام گیا کہ بظاہر لگ رہا تھا اب دشمن کامیاب ہو جائے گا، مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ سپہ سالار نے وہ گٹھڑی منگائی اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس صحابیہ کی بات میں اگر کوئی صداقت ہے تو اس گٹھڑی کا صدقہ ہمیں فتح عطا فرما۔ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب صحابہ جنگ سے واپس آئے، اس بوڑھی صحابیہ کو وہ گٹھڑی واپس کی تو کہا ماں جی اس کے اندر ہے کیا کہ اس کا واسطہ ہم نے پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اس بوڑھی صحابیہ نے کہا میں جب کنگھی کرتی ہوں جو بال گرتے ہیں وہ میں سنبھالتی رہتی ہوں، کسی غیر محرم کی نظر ان بالوں پہ بھی نہ پڑے، اگرچہ میرے جسم سے جدا ہو چکے لیکن ان پہ بھی نظر نہ پڑے، اتنا میں پردے کا اہتمام کرتی ہوں۔ میں نے اس لیے یہ گٹھڑی تمہیں دے کے بھیجی، مجھے یقین تھا میرا یہ عمل دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ زبیدہ خاتون اپنے محل میں بیٹھی تھی، اپنے کمرے میں چادر لی ہوئی تھی اور کچھ چھوٹی چادر تھی، کچھ بال
اس سے باہر تھے. غلام کمرے میں داخل ہوا، اچانک داخل ہوا، اس کی نظر پڑی، جو بات اس نے کرنا تھی وہ کی اور واپس چلا گیا. ملکہ کا منہ دوسری طرف تھا. اس نے غلام کو دوبارہ بلایا. اس نے کہا میرے جو بال چادر سے باہر تھے کیا ان پر تیری نظر پڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں. ملکہ نے وہ بال کاٹ دیے، وہ جتنے بال چادر سے باہر تھے. انہوں نے کہا جن بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے میں انہیں اب اپنے جسم کے ساتھ نہیں رکھوں گی. ان کی شرم و حیا کا کیا مقام تھا. آج کی عورت کہاں جا رہی؟ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل یورپ کی عورتیں نہیں ہیں. بظاہر ایک چکا چوند ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں عورت سے نسوانیت چھین لی گئی ہے. اسے بھی معیشت میں مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ ذمہ داریاں جو اس پر نہیں ڈالی تھی شریعت نے وہ ان لوگوں نے ڈال دی. وہاں عورت سے اس کی نسوانیت چھین لی گئی ہے اور اس پر وہی ذمہ داریاں جو مرد پر ہیں وہ ڈال دی گئی. اندر سکون نہیں ہے دلوں میں. اگر سکون ہے، اطمینان ہے تو اسلام میں ہے. اگر سکون ہے، اطمینان ہے تو اسلام میں ہے. ہم بڑی خوشی سے اپنی بیٹیوں کے نام کنیز فاطمہ تو رکھتے ہیں پر انہیں یہ نہیں بتاتے بی بی فاطمہ تو زہرا کون تھی. ہم اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ تو رکھتے ہیں پر انہیں یہ نہیں بتاتے کس کے نام پر تیرا نام رکھا. میں نے آج آپ کے سامنے معاشرے کا ایک المیہ بیان کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان الفاظ کو دل میں جگہ دیں گے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آج پاکیزہ کردار نہیں اپنائیں گے، اپنے کردار کو پاکیزہ نہیں کریں گے تو جنت گندے لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے پاکیزگی شرط ہے. فکر میں بھی پاکیزگی ہو اور عمل و کردار میں بھی پاکیزگی ہو. بعض دوست پوچھتے ہیں کہ جی ذہن میں ارادہ تو بنتا ہے کہ آج کے بعد ہم گانے نہیں سنیں گے اور مخرب اخلاق ڈرامے نہیں دیکھیں گے، لیکن پھر دل ادھر کھنچتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مانع، روکنے والا. اول و آخر تین دفعہ درود پاک پڑھ کے 101 دفعہ یا مانع پڑھیں اور پھر دعا کریں تو جس بھی برائی کی طرف دل راغب ہوتا ہے اس سے رک جائے گا. کون سا لفظ؟ یا مانع، اے روکنے والے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو فقہی مسائل عرض کر رہا ہوں جو دور حاضر ہی کی ایجاد ہیں. اگر کوئی آدمی باوضو ہو اور وہ انجیکشن لگائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو انجیکشن جو گوشت میں لگایا جاتا ہے جب وہ سوئی نکالی جاتی ہے تو تھوڑا سا خون ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ خون بہتا نہیں. وضو ٹوٹتا ہے بہنے والے خون سے. ویسے بھی آپ کہیں ہاتھ رکھیں کوئی چیز چبھ جائے جس سے خون ظاہر ہو بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹے گا کہ جب سوراخ سے وہ آگے چلے. اگر خون صرف نمایاں ہو ظاہر ہو لیکن بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے اگر کوئی آدمی باوضو ہو اور پھر گوشت میں انجیکشن لگوائے اور تھوڑا سا خون بس ظاہر ہوا ہے سوئی نکالنے سے بہنے نہیں لگا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک مسئلہ کہ خاوند اپنی بیوی کو بیماری میں خون دے سکتا ہے یا نہیں. مطلب بیوی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا خون لگاؤ اور جو خون کا نمبر ہے وہ میچ نہیں کرتا کسی اور کے ساتھ، کہیں سے مل نہیں رہا خون. خاوند کا خون وہی ہے، وہ اسی نمبر کا ہے جس نمبر کا مطلوب ہے. تو کیا خاوند خون دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں خاوند خون دے سکتا ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کو خون دے دے گا تو اسے نکاح پر کوئی حرج نہیں ہوگا، نکاح پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. خاوند اپنی بیوی کو خون دے سکتا ہے، نکاح کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے. ایک مسئلہ
نکاح کے حوالے سے یہ، اور وہ بھی دور حاضر میں ہی پیدا ہوا ہے کہ فریقین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہو، مثلا لڑکی یورپ میں ہے، لڑکا ڈنگے میں ہے، اور نیٹ پہ نکاح ہو رہا ہے یا ٹیلی فون پہ، تو کیا اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اب جس سے آپ پوچھ رہے ہیں بھی تیرا نکاح کر دوں، وہ وہاں موجود نہیں، وہ ہے ہزاروں میل دور، تو ٹیلی فون پہ آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ ہاں اس کا کوئی وکیل آ جائے تقریب نکاح میں تو اس وکیل سے آپ پوچھیں گے، وہ یہ کہہ سکتا ہے میری موکلہ اجازت دیتی ہے کہ آپ فلاں سے اس کا نکاح کروا دیں۔ جو فریق دولہا یا دلہن میں سے جو فریق تقریب نکاح میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کی طرف سے وکیل تقریب نکاح میں شامل ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ اور ایک انتہائی اہم مسئلہ جو مجھے میزبان دوستوں نے بھی آج کہا، والدین کے ادب کے حوالے سے انتہائی یاد رکھنے والی بات ہے، اگر کسی نے اپنے والدین کو ضرب لگائی، مارا، تو ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، والدین کو راضی نہیں کیا، اندیشہ ہے مرد دم کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ والدین کو مارنا، ہاتھ اٹھانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے تو والدین کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا کہ ناگواری والا لفظ نہ بولنا، اور تم انہیں اذیت دے رہے ہو، مار رہے ہو۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ اختلاف ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ماں باپ سے، شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کے، لیکن ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، انہیں اذیت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ماں باپ کو ضرب لگائے گا، مارے گا، تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے کہا قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم کے ساتھ بولو۔ بعض مفسرین نے کہا نرمی سے بولو، رحمت سے بولو، بعض نے کہا اس طرح بولو کہ تمہارے دل میں ڈر ہو تمہارے لفظوں سے کہیں ماں باپ کا دل نہ دکھ جائے۔ وہ جو تمہیں دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، آج تم ان کو آنکھیں نکالتے ہو۔ اولاد ماں باپ کو گھور رہی ہے، غصے سے دیکھ رہی ہے۔ کن کو؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تو وہ دیکھتے تھے، ان کا دل خوش ہوتا تھا، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے گھر رحمت آئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ جو تمہیں دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، آج تم ان کو آنکھیں نکال رہے ہو، آج تم انہیں گھور کے دیکھ رہے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے جس بیٹے نے باپ کو یا ماں کو گھور کے دیکھا، غصے سے دیکھا، لفظ کوئی نہیں بولا، صرف غصے سے دیکھا ہے، اس کا نام نافرمانوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا کہ یہ نافرمان اولاد ہے۔ اور جس نے محبت کی نظر سے دیکھا، اس کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ماں باپ کو دیکھنے پر بھی گرفت ہے، تیری نظر ماں باپ کے چہرے پر ہے، اور پروردگار تیرے دل کو دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے تو اپنے ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈال رہا۔ اس لیے ماں باپ کی زیارت کرتے ہوئے اپنے دل کو قابو میں رکھیں، غصے سے، ناگواری سے ان کی طرف دیکھیں نہ، ان کے سامنے بولیں تو نرم لہجے کے ساتھ، سخت لہجہ کر۔ بعض جگہوں پہ تو ایسا ہے جس طرح گھر کے نوکروں کو بولتے ہیں نا، اس طرح ماں باپ کو بول رہے، باپ کو بھی نوکروں کی طرح سمجھ لیے، جیسے اپنے ملازموں سے بات کرتے ہیں اس طرح ماں باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب جدید میڈیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور جدید میڈیا کے اثرات سے آج اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ آئیں آج عہد کرتے ہیں زندگی گزاریں گے تو قرآن کی روشنی میں،
جس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری قرآن اسے ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت رات ہے، اندھیرا ہے، آپ کو یقین ہے، شک تو نہیں ہے، اور اگر کوئی شک پیدا کرے بھئی نہیں اندھیرا ہے، نہیں دوپہر ہے، آپ کے نہیں اندھیرا ہے، وہ دلیل دے دے دوپہر ہے، آپ شک میں نہیں مبتلا ہوں گے، آپ کہیں گے مجھے پورا یقین ہے، رات ہے، دیکھو اندھیرا ہے، آپ شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، یقین کے ساتھ کہیں گے رات ہے۔ اس سے بھی زیادہ یقین مجھے اس بات پر ہے جس نے قرآن کو اپنا لیا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جس نے قرآن کو اپنا لیا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اور سب سے بڑا عمل قرآن پر عمل کرنا، یہ حصول جنت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وما علینا